بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو دلچسپ اقوال کی صورت میں آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، جب سکندر گیا اس دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کہاں وہ مائی کنانی، کہاں وہ تخت سلیمانی، چھوڑ گئے سب دنیا کے فانی کہ آخر ہر ایک کو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد کروڑہاں درود صاحب الاولاق نبی پاک حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر بندے ناچیز نے کچھ آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیات کا مفہوم تفصیل مجھے صحیح سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن المجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل من علیہا فان، کہ ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، کسی کا کوئی بھی نام و نشان نہیں رہنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلانی چیز نے ختم ہو جانا ہے، موت آ جانی ہے۔ فرمایا علیہا فان، یعنی اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، فنا ہو جانا ہے۔ اور آج دیکھیں کوئی زیادہ عرصہ نہیں، قبروں میں جا کے دیکھیں کوئی ان کا زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوگا، قبر کھودیں تو دیکھتے ہیں صرف ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ کہاں گیا؟ ایک تو یہ جسم ہوتا تھا، یہ ایک صورت ہوتی تھی، ایک چہرہ ہوتا تھا جو کہ اپنے کوئی گھمنڈ کرتا تھا کہ میں صدر ہوں، کوئی کہتا تھا میں وزیر اعظم ہوں، کوئی کہتا تھا کہ میں فلاں وڈیرا ہوں، میں تو فلاں ہوں فلاں۔ وہ کہاں گیا آج اس کی قبر پہ جا کے دیکھو تو قبر کو جب کھودو گے تو اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا علیہ فان، کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ میرے مالک ہر ایک شے نے فنا ہو جانا ہے تو بچنا کیا ہے؟ فرمایا وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا بچنا ہے تو تیرے رب تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔
فرمایا رہے گی تو صرف اور تیرے رب تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، بالکل، کیونکہ وہ اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہی اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جسے نہ کوئی اونگ آتی ہے نہ کوئی نیند آتی ہے۔ اگر کوئی رات کے 12 بجے 1 بجے دن کے بھی کسی ٹائم کو، رات کو بھی کسی وقت اگر کوئی بندہ اللہ سے پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے تو وہ اسی وقت اپنے بندے کی سنتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات سے ہمیں اس طرف توجہ دی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عہدے سے ان کو فیض دیتا ہے، یعنی کسی کو کوئی عہدہ اختیار دیتا ہے، کسی کو کوئی دولت دیتا ہے، کسی کو کوئی سلطنت دیتا ہے، کسی کو کوئی عزت دیتا ہے، کسی کو شہرت دیتا ہے، تو وہی جب اسی دولت، اسی شہرت، اسی عزت سے جو ہے نا غرور و تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں تو فلاں ہوں، میں تو بڑا ہوں، کہ میں تو چودھریوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ ارے تو چودھریوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کیا تو پیسے دے کے چودھریوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں، سارے بنائے ہوئے جتنے بھی ہیں، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غنی ہے، چاہے کوئی سخی ہے، جو بھی ہے یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے کبھی بھی غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہ فان، کہ ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، کسی شے نے بھی باقی نہیں رہنا۔ تو میرے بھائی، آپ نے بھی فنا ہونا ہے، میں نے بھی فنا ہو جانا ہے، رہنا ہے تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور رب تعالیٰ کی ذات فرمایا کہ یا اللہ پاک، آپ کی ذات کے علاوہ کسی اور نے بھی رہنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور وہی رہے گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات کے علاوہ ایک اور بھی رہے گا، وہ کون؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فرمایا کہ وہ باقی رہیں گے جو مجھے یاد کرتے ہیں، میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ جو بندہ مجھے ایک بار یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے 2 بار یاد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ جو بندہ ایک ہاتھ ایک پاؤں آگے آتا ہے، میری رحمت اس کے 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد کرتا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اسی غرور و تکبر جو ہوتا ہے، اس کو ختم کرو، کبھی بھی اپنے آپ اوپر کسی قسم کا کوئی غرور و تکبر نہ کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے، ہر کوئی بنی اسرائیل کا آ جاتا تھا کہ اللہ کے نبی میرا فلاں مسئلہ ہے، اللہ کے نبی میرا فلاں مسئلہ ہے۔ ہر ایک آ جاتا تھا اپنا مسئلہ لے کر۔ ایک بندہ بھی آ گیا مسئلہ لے کر اور کہنے لگا، وہ جو بندہ تھا وہ متقی تھا، نمازی تھا، پرہیزی تھا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، بڑی عبادت گزار کرتا تھا، لیکن یار ایک بار اس میں خامی تھی، وہ غرور و تکبر کرتا تھا۔ آ گیا اور آگے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے سوچا ہے کہ آج آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں بالکل آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میرا مسئلہ بیان کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسئلہ بتاؤ، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ میرا، اللہ کے نبی، یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کہ میرا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے، جہنم ہے کہ دوزخ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پوچھنے کے بعد تھوڑا سا آگے جاتے ہیں۔ جیسے ہی تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، ایک اور بکریاں چرانے والا آ جاتا ہے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی رکو، میرا تھوڑا سا مسئلہ ہے، سن لو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ سے پوچھنا، میں بکریاں چرانے والا ہوں، میں غریب ہوں، لاچار ہوں، گناہگار
تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اس سے مل کے پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر جب کوہ طور پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے بعد جب پھر وہاں سے گزرتے ہیں وہ متقی پرہیزگار جو ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آپ کو ایک مسئلہ بولا تھا، میں نے آپ کو ایک کچھ کہا تھا، وہ پوچھا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارا ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ تو وہ جو غرور و تکبر کرنے والا تھا، یعنی اپنے آپ پر وہ نمازی پرہیزی متقی تھا، وہ تو نہ اسے جو ہے نا خوش ہونے لگا اور پتہ کیا کہنے لگا کہ یہ تو مجھے پہلے بھی پتہ تھا، میں نے کہا چلو پتہ کرا لوں۔ یعنی یقین تو مجھے پہلے بھی تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ میں نے جنت میں جانا ہے، کیونکہ میں نے اتنی بڑی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو اس لیے میرا ٹھکانہ تو جنت کا بنتا ہے۔ اس طرح نا وہ غرور و تکبر کی باتیں کرنے لگا۔ تو تھوڑا سا آگے پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ بکریاں چرانے والا غریب لاچار گناہگار بیچارہ کھڑا ہوا ہے، آ کر عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، اے اللہ کے نبی بتاؤ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا فرمایا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ جب اس نے یہ جہنم کا نام سنا تو وہ خوش ہونے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا، چھلانگیں لگانے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اس کو تو پریشانی کی بات بتائی ہے لیکن یہ خوش کیوں ہو رہا ہے؟ اسے کہا کہ لگتا ہے تجھے دوزخ کا نہیں پتہ، لگتا ہے تجھے جہنم کا نہیں پتہ۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے جہنم کا پتہ ہے، وہ آگ کا گھڑا ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے جہنم بڑی بری شے ہے، جہنم بڑی گندی جگہ ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر تجھے پریشان ہونے کے بجائے تو خوش کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ اتنی ساری مخلوق میں اللہ نے مجھے یاد تو کیا ہے، اتنی ساری مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یاد تو فرمایا، اسی لیے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں خوش ہو رہا ہوں۔ جب اللہ نے اس کا یہ خوشی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جب یہ دل سے محبت دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ جو پہلے تجھے ملا تھا غرور و تکبر کرنے والا نمازی متقی، اسے بولو کہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے اب پہلے جنت تھا لیکن تو نے غرور و تکبر کیا ہے، تمہاری نیکیاں سب ضائع ہو گئی ہیں، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس نے محبت کی ہے، اس نے جو غرور و تکبر نہیں کیا ہے، عاجزی کی ہے، تو عاجزی کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ اسے کہو کہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، اگر غرور و تکبر کرو گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں رہے گا، یہ جو نیکیاں کرتے ہو یہ بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اسی لیے غرور و تکبر سے توبہ کرو اور عاجزی اختیار کرو، اور خود سے اور اپنے دوسرے جو بھائیوں ہیں سب سے محبت رکھو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے غرور و تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔